اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، پس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ الکہف آیا 6۔ بس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکوں کے ایمان نہ لانے کا بہت افسوس تھا۔ بِہَٰذَا الْحَدِيثِ سے مراد قرآن کریم ہے۔ رب العزت نے اپنے رسول کو تسلی دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ اپنی جان کیوں گھلا رہے ہیں اگر یہ ایمان نہیں لاتے، چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے۔ سورۃ فاطر آیا 8۔ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹھ پھیر کر پلٹ جائیں۔ سورۃ نمل آیا 8۔ شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں، وہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ سورۃ شعراء 3۔ اور آپ ان پر غم نہ کریں اور آپ تنگی میں ہوں اس سے جو بری تدبیریں کرتے ہیں۔ سورۃ نمل آیا 17۔ باقیون ہلاک کرنے والے ہیں، یعنی غم کے مارے میں اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ باقیون نفسہ کا اس سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اپنی جان نہ گھلائیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ جو ہدایت کے راستے پر آ گیا اسے خود فائدہ ہوگا، جو گمراہی پر قائم رہا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر و ثواب تو واجب ہو چکا۔ رہی ان کی بات جو ایمان نہیں لاتے، تو اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے دل میں کوئی بھلائی ہوتی تو ضرور انہیں ہدایت دے دیتا۔ اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ سورۃ القصص آیا 56۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراف کیا، اے میرے رب، میں اپنے آپ پر اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ سورۃ المائدہ آیا 25۔ آپ ان پر ہرگز کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں۔ سورۃ غاشیہ آیا 22۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے اور ان کو اس آگ سے دور ہٹاتا رہے۔ میں بھی تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جاتے ہو اور نارے جہنم میں گرتے جاتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کے ایمان نہ لانے کا بے حد ملال ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کی ہدایت کے لیے بے حد کوشش کرتے۔ جب لوگ جھٹلاتے تو ان پر غم کی وجہ سے غم زدہ ہوتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، قرآن پر ایمان نہ لانے والوں کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حزن بہت الگ تھا۔ وہ چاہتے تھے بسا اوقات تہجد میں سارا وقت امت کے لیے دعا کرنے میں وقف کر دیتے۔ ایک رات کا واقعہ ہے، صرف اسی آیت کے دہرانے میں پوری فرما دی، یعنی پوری رات اسی آیت کو دہراتے رہے، اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ المائدہ آیا 118۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ سورۃ الکہف آیا 7۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، یعنی ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کی زینت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو کچھ ہے سب کو زینت بنایا، مثلاً مال، اولاد، نباتات، معدنیات، زمین کے خزانے، جانور۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا بڑی میٹھی اور سبز یعنی پرکشش ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں جانشین بنائے گا، پھر دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو، بس اس میٹھی اور پرکشش دنیا سے بچ کر رہو
اور عورتوں سے بھی محتاط رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں، لیکن مجھے اس کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ ہوئی تھی، پھر تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جیسے اگلے لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور وہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے جیسے اس نے ان لوگوں کو ہلاک کیا۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، یعنی کون زیادہ خالص اعمال پیش کرتا ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، دارالقرار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر مختلف قسم کے حیوانات پیدا کیے اور اسے درختوں، نہروں، پھول پتیوں سے زینت بخشی اور انواع و اقسام کی نعمتوں سے اسے بھر دیا، تاکہ دیکھے کہ کون رنگ رلیوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے اور کون شہوتوں اور خواہشات پر غالب آ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو بھی زمین پر ہیں بلا شبہ ہم اسے ضرور صاف میدان بنا دینے والے ہیں۔ الحمدللہ۔ سورۃ الکہف آیا 8۔ اور جو بھی زمین پر ہیں بلا شبہ ہم اسے ضرور صاف میدان بنا دینے والے ہیں۔ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس کی رونق ویرانی سے بدلنے والی ہے، اس کی ہر چیز ختم ہو کر چٹیل میدان بننے والی ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یقیناً ہم بنجر زمین کی طرف پانی ہانک کر لاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور خود بھی، تو کیا وہ دیکھتے نہیں۔ سورۃ السجدہ آیا 27۔ جو زمین پر ہے ہر ایک چیز فانی ہے۔ سورۃ الرحمن آیا 26۔ اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کہتے ہیں میرا رب انہیں اٹھا کر بکھیر دے گا، پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلا۔ زمین کی دل فریبیوں کے انجام سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے، زمین کی دل فریبیاں عارضی ہیں، زمین کی دل فریبیاں مقررہ مدت تک ہیں، زمین کی یہ حیثیت اور اس کی رونقیں ختم ہونے والی ہیں۔ جو اس دنیا کے باطن پر نظر ڈالتا ہے اسے دنیا اور خود اپنے مقاصد کا علم ہوتا ہے، وہ اس دنیا سے صرف اتنا ہی استفادہ کرتا ہے جسے وہ اپنے مقاصد کے حصول میں مدد لے سکے، جن کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا ہے، اور اپنی عمر میں فرصت کو غنیمت جانتا ہے۔ وہ دنیا کو راہ گزر سمجھتا ہے، آرام کی منزل نہیں۔ وہ اسے انتہائی دشوار اور تکلیف دہ سفر سمجھتا ہے، عیش و آرام کا گھر نہیں۔ بس وہ اپنے رب کی معرفت کے حصول، اس کے احکام کے نفاذ اور اپنے اعمال کو مقام احسان پر پہنچانے کے لیے پوری جد و جہد کرتا ہے۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین منازل میں قیام کرے گا، وہ ہر قسم کے اکرام و تکریم، نعمتوں اور مسرتوں کا مستحق ہوگا۔ جب فریب خوردہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے تو اس شخص کی نظر دنیا کے باطن پر تھی، جب لوگ حصول دنیا کے لیے کام کرتے تو یہ اپنی آخرت کے لیے کام کرتا۔ دونوں فریقوں میں بہت بڑا فرق اور دونوں گروہوں کے درمیان بہت بڑا تفاوت ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ سورۃ کہف آیا 9۔ کیا آپ سمجھتے ہیں غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ یہاں اصحاب کہف کا واقعہ مختصراً بیان کیا گیا۔ اصحاب کہف کے قصہ اور ان کے واقعات کو اللہ تعالیٰ کی آیت کے سامنے انہونی بات، اس کی حکمت میں انوکھا واقعہ نہ سمجھو، اور نہ یہ سمجھو کہ اس کی کوئی نظیر نہیں اور اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار تعجب خیز معجزات ہیں جو اصحاب کہف کے معجزے کے جنس میں سے ہیں یا اس سے بھی بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنے بندوں کو آفاق اور ان کے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھاتا رہا ہے، جب سے حق و باطل اور ہدایت و ضلالت واضح ہوتے ہیں۔ نفی سے مراد یہ نہیں کہ اصحاب کہف کا قصہ عجائبات میں سے نہیں، بلکہ یہ قصہ تو اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ہے،
اور اس سے صرف یہ مراد ہے کہ اس جن سے اور بہت سے معجزات ہیں، اس لیے صرف اس ایک معجزے پر تعجب کے ساتھ ٹھہر جانا علم اور عقل میں نقص ہے۔ بندہ مومن کا وظیفہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام آیات میں غور و فکر کرے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، کیونکہ غور و فکر ایمان کی کلید اور علم و یقین کا راستہ ہے۔ الکہف سے مراد پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، اور رقیم سے مراد کتبہ ہے جس پر اصحاب کہف کے نام اور ان کا واقعہ درج تھا۔ یہ طویل زمانے تک اس غار میں پڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے واقعات تو بہت بڑے ہیں۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا آنا جانا، نظام شمسی اور سورج اور چاند کا تابع ہونا، سب تعجب خیز واقعات ہیں، اور اس سے بھی بڑی چیز اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم کتاب و سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور امی ہونے کے باوجود جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دنیا کے امن کے لیے علم و عمل کے جو طریقے کتاب و سنت کے ذریعے سکھائے، وہ غار اور کتبوں والوں سے زیادہ تعجب خیز ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ یہاں یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے لایا گیا کہ جب دلوں کے اندر ایمان اتر جاتا ہے تو دل کیسے سکون اور اطمینان سے بھر جاتے ہیں، اور دنیا کی دلکشیاں اور دل فریبیاں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اصحاب کہف کا واقعہ بتاتا ہے کہ سچے اہل ایمان کی زندگی میں ایسے شدید حالات پیدا ہوتے ہیں کہ انہیں کسی غار میں پناہ لینی پڑتی ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ زندہ انسانوں کے لیے بظاہر جو غار، قبر یا مشکل حالات موت کے مترادف ہوتے ہیں، وہیں سے زندگی اور حرکت پھوٹ نکلتی ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ایمان والوں کی تاریخ بدلنے کے لیے جب ماحول میں مخالفت شدید ہو جاتی ہے اور بظاہر یوں لگتا ہے ایمان والے ختم ہو جائیں گے، وہیں سے نئی تاریخ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ رقیم، کچھ لوگوں کے نزدیک رقیم سے مراد وہ بستی ہے جس سے اصحاب کہف گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پہاڑ ہے جس میں غار واقع ہے۔ کچھ لوگوں نے رقیم کو مرقوم کے معنوں میں لیا اور کہا کہ ایک تختی ہے جس پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے ہیں، اسے رقیم کہتے ہیں۔ جدید تحقیقات سے پتہ چلتا ہے جس پہاڑ میں غار واقع ہے اس کے قریب ایک آبادی ہے جسے رقیب کہتے ہیں، جو رقیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ مسیحی تاریخ میں 7 سلیپرز، 7 سونے والے، کہا گیا کہ وہ اصحاب کہف ہیں۔ اور اگر وہ اصحاب کہف ہیں تو یہ واقعہ افیسس کا ہے۔ یہ قدیم زمانے کا شہر ہے جو ترکی کے مغربی ساحل پر واقع تھا، جس کے کھنڈر آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اس علاقے میں رومی حکمران دسیس کی حکومت تھی۔ یہاں چاند کی پوجا کی جاتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے توسط سے جب توحید کی دعوت پھیلنے لگی تو بادشاہ برداشت نہ کر سکا۔ اصحاب کہف افیسس کے اعلیٰ گھرانوں کے 7 نوجوان تھے جنہوں نے توحید کی دعوت قبول کر کے دوسروں تک پہنچانی شروع کر دی تھی۔ اِذ آوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما۔ سورۃ الکہف آیہ 10۔ اِذ آوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، وہ چند نوجوان تھے جو سیدھے راستے پر تھے اور حق کی طرف مائل تھے۔ وہ اپنی قوم کے فتنے اور عذاب سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ جب وہ نوجوان غار میں داخل ہو رہے تھے تو اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، وَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، یعنی اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں نیکی کی توفیق دے اور برائی سے بچا لے اور ثابت قدمی عطا فرما۔ رحمت سے مراد آخرت میں مغفرت، دشمنوں سے امن میں ہونا اور دنیا کا رزق ہے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما، یعنی رشد و ہدایت تک پہنچانے والا ہمارا راستہ ہمارے لیے آسان فرما
اور ہمارے دینی اور دنیاوی امور کی اصلاح کر بس وہ کوشش کے ساتھ اپنی قوم کی تعذیب اور فتنہ سے فرار ہو کر ایسے محل و مقام کی طرف بھاگے جہاں ان کے لیے چھپنا ممکن تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے نفس اور مخلوق پر بھروسہ کیے بغیر اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے آسانی کا سوال کرتے رہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کے لیے ایک ایسا امر مقرر کر دیا جو ان کے گمان میں بھی نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے تمام امور کے انجام کو اچھا بنا دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ دے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ آج کا نوجوان فضول کاموں میں وقت برباد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتا، جبکہ اصحاب کہف نے اپنے وقت کو بچایا اور دنیا کے سب سے بڑے کام یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اصحاب کہف نے اپنی جوانیاں رب کے نام لگا دیں۔ آج کے نوجوانوں کو بھی اپنی جوانیاں صلاحیتیں اور رب کی عبادت میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ اصحاب کہف نے اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ لی تھی، زندگی عارضی ہے، لوٹ کر رب کے پاس جانا ہے۔ آج کے نوجوان کو بھی اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ابھی بہت عمر پڑی ہے، آخری عمر میں نیکی کا راستہ اختیار کریں گے۔ وقت دوبارہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی اور بڑھاپا جب آتا ہے، جوانی میں عبادت و تقویٰ کی ہے وہ بڑھاپے میں کہاں، کہ جو بھی فضیلت جوانی میں عبادت کی ہے اور تقویٰ کی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں۔ اصحاب کہف نے حکومتی سختیوں کی وجہ سے شہر سے نکل کر قریبی پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ اصحاب کہف غار میں اپنا ایمان چھپانے گئے تھے، کیونکہ لوگوں کے درمیان آزاد رہتے ہوئے وہ اپنا ایمان نہیں چھپا سکتے تھے۔ اصحاب کہف نے غار میں اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کی اور اپنے معاملے کی درستگی کی دعا کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم بھی اپنے آپ کو ایسے غار میں پناہ دیں جہاں فتنوں سے دور ہوں، اور اپنے آپ کو اس طرح مضبوط بنائیں کہ دوسری جو لوگ دین سے دور ہیں ان کو اس طرح متوجہ کریں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود قرآن و سنت کی